اس دھرتی پر میں اس عظیم فرزند کا ذکر کرنے لگا ہوں جس کا نام تو محمد زکریہ ہے، لیکن یہ وہ شخص ہے جسے عالم اسلام میں سب سے پہلے شیخ الحدیث کا لقب ملا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندلوی رحمہ اللہ، یہ اس شخص کا نام ہے کہ اس سے پہلے اس دھرتی پہ کسی کو شیخ الحدیث نہیں کہا گیا۔ جیسے میں کہوں نا کہ حضرت عمر کو سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب ملا ہے، حالانکہ ان سے پہلے حضرت ابو بکر ہیں، ان کو جانشین پیغمبر کا لقب تھا، لیکن امیر المؤمنین کا پہلا لقب حضرت عمر فاروق کو ملا، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یوں سارے آتے چلے گئے، لیکن امیر المؤمنین کا پہلا لقب حضرت عمر پہ سجا ہے۔ اسی طرح ایک لقب ہے جسے کہتے ہیں امام اعظم۔ امام اعظم کا لفظی ترجمہ تو ہوتا ہے بڑا امام۔ اگر پیغمبروں میں دیکھیں تو پیغمبروں کے امام رسول اللہ ہے، صحابہ میں دیکھیں تو صحابہ کے امام ابو بکر صدیق ہیں، بلکہ پوری امت کے امام ہیں۔ لیکن اس امام اعظم سے کیا مراد؟ تو اس سے مراد ہے صحابہ کرام کے جتنے شاگرد ہیں ان شاگردوں میں سب سے بڑا فقیہ تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ تو امام اعظم کا لقب سب سے پہلے انہیں ملا، ان سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔ ایسے ایک لقب ہے قاضی القضات۔ قاضی القضات کا معنی ہے کہ تمام بڑے قاضیوں کا سب سے بڑا اسلامی قاضی، جسے ہم کہتے ہیں چیف جسٹس۔ یہ پہلا لقب امت میں یعقوب ابن ابراہیم امام قاضی ابو یوسف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد کو ملا ہے۔ اس طرح مختلف القابات ہوتے ہیں جو کسی کسی کو ملتے ہیں، جیسے حکیم الامت کا لقب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے لیے، شیخ الہند کا لقب مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے لیے، شیخ العرب والعجم کا لقب مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے لیے، امام اہل سنت والجماعت کا لقب مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمہ اللہ کے لیے، یہ اولیت میں ہے۔ ایسے حکیم الاسلام کا لقب مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ کو ہے۔ تو جو لقب شیخ الحدیث ہے نا، کہ جس نے حدیث پاک کی بزرگی تک خدمت کی ہے، وہ سب سے پہلے لقب مولانا محمد زکریہ کاندلوی رحمہ اللہ کو۔ مولانا زکریہ کاندلوی رحمہ اللہ یہ 1890 سے ایک سال پہلے، 1889 سمجھ لیں، یہ 89 یہ اس میں پیدا ہوئے ہیں، اور 1982 میں ان کا انتقال ہے۔ یعنی ان کا انتقال چاند کے حساب سے تو 95 سال بنتا ہے، اور اگر ہمارا جنوری فروری کے حساب سے دیکھیں تو یہ کم از کم 92 سے 93 سال کے حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے عمر پائی ہے۔ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ فرزند ہیں مولانا محمد یحییٰ رحمہ اللہ کے۔ مولانا یحییٰ کاندلوی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جتنی حدیث پاک کی خدمت کیا کرتے تھے، تو جتنی فتویٰ لکھوانے کی ترتیب رکھا کرتے تھے، وہ مولانا یحییٰ کاندلوی رحمہ اللہ کے حوالے تھا کہ یہ اس کو خود تحریر فرما کر امت کے حوالے کر دیتے تھے۔ اور مولانا یحییٰ کاندلوی خود اپنی ذات میں انتہائی پارسا، نیک، متقی، پرہیزگار، اور دین اسلام پر اپنے حوالے سے اتنے کاربند اور مضبوط تھے کہ ان کی مثالیں رہتی دنیا تک پیش ہوتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بیٹا ہے شیخ زکریہ، اب محمد زکریہ کو حفظ اپنے والد نے خود کرایا ہے، اپنے والد سے قرآن کریم حفظ کیا۔ مولانا زکریہ رحمہ اللہ فرماتے ابا جی مجھے کہتے تھے کہ بڑی آسان ترتیب ہے، یہ قرآن کریم کا ایک صفحہ تو نے یاد کرنا ہے، اسے 100 بار دہرا لے، بس تیری چھٹی ہے۔ تو جس صفحے کو 100 بار بچہ دہرا لے اسے کہاں بولتا ہے؟ تو روزانہ کی ترتیب پہ ایک صفحہ دیتے اور کہتے 100 بار دہرا لے۔ اس دہرانے پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں مجھے یاد ہو جاتا اور میں جلدی جلدی چھٹی کر کے چلا جاتا۔ یعنی دل لگی بھی کی ہے اولاد کے ساتھ، اور اسے علم دین بھی دیا ہے۔ جب عالم بننے کی باری آئی تو مولانا زکریہ رحمہ اللہ کو کچھ اساتذہ کرام کے پاس بھیجا کہ آپ ان سے پڑھیں۔ انہوں نے اپنی ترتیب پر پڑھا، پہلے یہ کتاب، پھر یہ کتاب، پھر یہ جو ترتیب ہوتی ہے۔ تو حضرت مولانا یحییٰ کاندلوی رحمہ اللہ کو یہ ترتیب پسند نہ تھی، کچھ عرصے بعد خود بلا لی کہ بیٹا میں تمہیں اپنی ترتیب پر پڑھاؤں گا۔ یہ جو حدیث پاک ہے نا، یہ عربی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اس سے پہلے علوم مضبوط کرو۔ آپ کی عربیت اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ آپ حدیث پاک کو جب ہاتھ لگاؤ تو پھر حدیث پاک کی تشریح سمجھ بھی پاؤ اور بتا بھی پاؤ۔ تو ابھی سے تھوڑی عربی پر محنت کرواتا ہوں آپ۔ انہوں نے اتنی خوب محنت کروائی کہ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث کا لقب شیخ الحدیث ملا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ جس وقت ان کی حدیث پاک کی کتاب شروع ہو رہی تھی نا، تو کافی عرصہ لگا عربی میں مضبوط ہونے پر۔ اجمی عربی تو نہیں ہے، ہندوستان کا رہنے والا ہے، کوئی عرب کا تو بندہ ہی نہیں ہے،
تو مولانا زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں والد صاحب غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور قبلہ رخ ہو کر دعا مانگی اپنے بچے کے علم حدیث کی شروعات پہ. کہا مجھے نہیں پتا ابا نے کیا مانگی، لیکن میں بھی ابا جان کے کمر کے پیچھے ٹھہر کے ہاتھ اٹھا کر میں بھی کچھ مانگ رہا تھا. کہ جو میں نے مانگا ہے وہ تو مجھے پتہ ہے. تو شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ نے کیا مانگا؟ فرمایا میں نے یہ مانگا کہ اللہ مجھے حدیث پاک جلد پڑھنے کا شوق تھا، لیکن ابا جان عالم دین ہے، مفتی ہے، محدث ہے، تو حدیث پاک کے معاملات سمجھتا ہے، تو اس نے کچھ عرصہ انتظار کرا کہ ابھی نہیں، ابھی مضبوط رہو، پہلے عربیت مضبوط کرو، صحابہ کرام کے فتاوی کو پڑھو، اولیاء کرام ان کی پوری ترتیب پڑھ کے پھر حدیث کو پاک کو ہاتھ لگانا. تو اللہ تھوڑی دیر ہو گئی ہے مجھے حدیث پاک شروع کرنے میں، مولا وفات تک مجھے حدیث کی خدمت سے جدا نہ کرنا. کہتے میں یہ مانگ رہا تھا اور یہی ہوا ہے. یار اس شخص کی علم حدیث کی خدمت آج دنیا میں، حیران ہو جاتا ہے بندہ. حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ. اچھا پہلی شادی جو ہے ان کے والد کے انتقال کے بعد ہے. والدہ مکرمہ بیمار رہتی تھی تو انہوں نے کہا بیٹا میں چاہتی ہوں تیرا ابا نہ دیکھ سکا تیری خوشی، میرے ہاتھوں کے سامنے تیری خوشی ہو جائے. تو ان کی پہلی شادی ہوئی، لیکن بیوی کچھ عرصہ رہ کر وفات پا گئی. وہ زاہدہ عابدہ عتیقہ ایک خاتون تھی جو بالکل 100% اللہ والی تھی اور بیمار بھی تھی، تو وفات پا گئی. اس کے بعد ان کا دوسرا رشتہ جو ہوا ہے وہ ایسا رشتہ ہوا کہ اس خاتون نے، وہ کہتے ہیں ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک نیک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک نیک عورت. ہر عورت کی بات میں نہیں کرتا، میں نیک عورت کی بات کرتا ہوں جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کسی کی خاتون جو ہو وہ غلط راستے پہ، تو آپ کہیں گے ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. عورت نہیں، نیک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو بیوی رب نے وہ عطا فرمائی جو انتہائی نیک پارسا تھی، اور انہوں نے کہا کہ بس ہمیں ہمارے گھر کے حقوق سب کچھ کے معاملات بعد میں، اور علم حدیث علم قرآن کی خدمت ایسے سمجھو ہمارے حقوق ہیں وہ سب سے پہلے آپ ادا فرمائیں. یعنی اس عورت نے ان کو علم دین کے لیے وقف کیا. بہت کم ہوتا ہے بیوی کہ تیرے پاس میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، یوں نہیں ہے. اس عورت نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سنت کو زندہ کیا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی تو اللہ کے رسول کو کبھی یہ نہیں کہا نا کہ آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے، بلکہ رسالت میں آپ جب جاتے تھے ایک ہفتہ جا کر گزارتے وہاں پر غار حرا کے اندر، تو حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ بستر تیار کر کے دیتی، زاد سفر تیار کر کے دیتی، کھانے پینے کا سامان تیار کر کے دیتی، اور ساتھ بھیجنے میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ دعائیں دیتی. کہتے ہیں کامیاب ماں اور کامیاب بیوی وہ ہے جب اس کا شوہر یا اس کا بیٹا گھر سے باہر جائے اور دروازہ بند ہو تو اللہ کے لیے ہاتھ اٹھا لے کہ میرا اللہ اس کی مدد اور نصرت فرما. اور جب رسالت مآب وہاں سے تشریف لائے جو پہلی بار جبرائیل امین آئے تھے، اور وہی کا ایک خوف اور بوجھ محسوس ہوا تھا، کیونکہ وہی پہاڑوں پہ اترے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ تو حضور پاک کا قلب اطہر ہے جو برداشت کر گیا تھا. تو حضرت رسول اللہ کے چہرے پر پریشانی دیکھ کے اماں خدیجہ نے 5 لفظ فرمایا واللہ لا یخزئک ابدا انک لتصل الرحم وتحمل القلب وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. سینہ چھوٹا مت فرمائیے، سینہ بڑا رکھیے، پریشان مت ہوئیے، تسلی رکھیے. اللہ آپ کو ضائع کرے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں اتنے سال گزارے، 15 سال کا اپنا تجربہ بتایا. رسالت میں آپ کی 25 سال عمر تھی جب اماں خدیجہ آئی، 40 سال عمر تھی جب اعلان نبوت ہوا. تو فرمایا میں نے 15 سال میں آپ کو دیکھا ہے، دن رات آپ کے دیکھے ہیں. انک لتصل الرحم، آپ سے بڑا صلہ رحمی کرنے والا کوئی نہیں ہے. وتحمل الکل، بوجھ اگلے کا ہوتا ہے، اس کو بوجھ اٹھانے میں مدد آپ کرتے ہیں. وتقری الضیف، مہمان آپ کے دروازے سے کبھی خالی نہیں جاتا. وتکسب المعدوم، لوگ اس کے لیے کماتے ہیں جو ان کے ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے کماتے ہیں جو کمانے کی حیثیت ہی نہیں رکھتا. وتعین علی نوائب الحق، آفت خدا بندی ان پر آ جائے لیکن آپ اپنی صلاحیتوں کو ان لوگوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں. ایسے بندے کو رب کبھی ضائع نہیں کرے گا. یہ وہ روح ہے جو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ کی زبان اقدس پیدا ہوئی. تو یہاں بیوی بھی ایسی ملی حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کو، ایسی صفات والی